بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ رسول اکرم نے فرمایا، کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ نے فرمایا، جو خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں ہے۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ وہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو لیکن یہ 4 چیزیں ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں: راست گفتاری، حافظ امانت، خوش خلقی، غذائے حلال۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسندیدہ نہیں: اول آنسو کا قطرہ جو خوف خدا میں نکلے، دوم خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے۔ بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ، پہلے لڑکی کو دو اور پھر لڑکے کو۔ تم میرے پاس حسب نسب لے کر نہیں، اعمال لے کر آؤ گے۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی ہو۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے طلب علم میں وفات پائی گویا وہ شہید ہوا۔ جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے تباہی ہے۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہوں، جو شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت لے تو خیانت کرے۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی سی ہے، جیسے ہوا کا کبھی جھکا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے جو کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گے گویا تم پر دیسی ہو یا راہ چلنے والے۔ ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔
میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتے ہیں۔ گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں مگر عمل ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ شرک کے بعد بدترین گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔